شمالی افریقہ کے ساحلوں پر جتنے شہر آباد ہیں ان میں الجزائر کا دارالحکومت الجزیرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی عمارتیں بحرائے روم کے پانیوں سے اٹھ کر پہاڑیوں کے سرسبز چٹانوں تک چلی گئی ہیں۔ عرب اس شہر کو انگوٹھی میں جڑا ہوا نگینہ کہتے ہیں۔ شہر کی تنگ گلیاں گھوم کر قلعے تک پہنچ جاتی ہیں اور قلعہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑی نے سر پر تاج پہن رکھا ہو۔ اس شہر کی بارونق بازاروں میں سوداگر اور کاریگر اپنا اپنا مال فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے زیورات، سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے، طرح طرح کے برتن، سجاوٹ کا سامان، غرض کون سی چیز ہے جو یہاں نہیں۔ یہ نہایت خوشحال شہر ہے۔ سوداگر صدیوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے امیر ہیں، لیکن الجزائر کے لوگ آج بھی ایک سوداگر کا ذکر کرتے ہیں جو ان سب سے زیادہ امیر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جس چیز کو چھو لیتا تھا وہ سونا ہو جاتی تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو اپنے پیچھے بے شمار دولت چھوڑ گیا۔ یہ دولت کتنی تھی اور کہاں کہاں تھی اس کا اندازہ اسے بھی نہ تھا۔ یہ ساری دولت وہ اپنے اکلوتے بیٹے عبداللہ کے نام کر گیا تھا۔ عبداللہ بے حد خوبصورت اور ذہین نوجوان تھا، دل کا بے حد سخی تھا، اور یہی سخاوت اسے برباد کر گئی۔ وہ کسی کو مایوس نہ کرتا تھا، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا تھا، دوستوں کی خوب خاطر مدارت کرتا، انہیں خوب کھلاتا پلاتا۔ غیروں کے ساتھ بھی اس کا یہی سلوک تھا۔ اس کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ اس کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں 100 مہمان کھانا کھاتے تھے۔ ایسی شاہ خرچی کے سبب سال کے اندر اندر سارا روپیہ خرچ ہو گیا اور عبداللہ بالکل فاق ہو کر رہ گیا۔ باپ کی طرح کاروبار کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ اب اسے الجزائر میں رہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا امیر آدمی اتنا غریب ہو گیا۔ یہ سوچ کر عبداللہ نے اپنے باپ دادا والا گھر بیچ دیا اور اس پیسے سے اپنے قرض ادا کیے۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر بحرائے روم کے ساحل پر چلتا ہوا دور نکل گیا۔ وہ کہاں جا رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ سب سے پہلے اس کے راستے میں گھنا جنگل آیا، اتنا گھنا کہ اس میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ عبداللہ اس جنگل میں بڑے احتیاط کے ساتھ چلتا رہا، ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا اور آنکھیں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا۔ اسے یہاں تھوڑی سی صاف ستھری اور کھلی جگہ نظر آئی۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ کے پاؤں جیسے پتھر کے ہو گئے، کیونکہ سامنے نظارہ ہی ایسا خوفناک تھا کہ جسے دیکھ کر بہادر سے بہادر آدمی کا خون رگوں میں جم کر رہ جائے۔ ایک درخت کی ٹہنی پر ایک لڑکی الٹی لٹک رہی تھی، پاؤں میں رسا باندھ کے اسے درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا اور وہ شاید مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا اور ہولے ہولے درخت کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی کی گردن زخمی ہے جس میں سے خون بہتا رہتا ہے۔ لڑکی کے سر کے نیچے ایک بڑا سا پیالہ پڑا تھا جو شاید اس لیے رکھا گیا تھا کہ خون اس میں گرتا رہے۔ اس پیالے میں 3 سرخ بوندیں پڑی تھیں۔ عبداللہ نے اور نزدیک جا کر دیکھا، یہ خون کی بوندیں نہیں تھیں، 3 لال تھے جو اپنی سرخی اور خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ عبداللہ نے لڑکی کو چھو کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، لیکن اس کا ہاتھ کسی غیبی طاقت نے روک لیا۔ یوں لگتا تھا کہ لڑکی کے گرد کوئی طلسمی دیوار ہے۔ پھر اس نے جھک کر پیالے میں رکھے ہوئے 3 لالوں میں سے ایک اٹھایا اور اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھ لیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں لال اپنے پاس رکھوں گا تاکہ یہ ثبوت رہے کہ میں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ سچ مچ جنگل میں گیا تھا۔ وہاں ایک لڑکی درخت کے ساتھ الٹی لٹک رہی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والے خون کی بوندیں جم کر لال بن گئی تھیں۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا۔ یہ کس ملک کا شہر تھا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر میں رہ کر قسمت آزماؤں گا، یہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا۔ اس کے پاس جتنا تھوڑا بہت روپیہ تھا اس سے تجارت شروع کر دی اور ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ اس ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، بڑی حسین، پڑھی لکھی اور ذہین۔ خاص طور پر وہ جادو کے علم میں بہت ماہر تھی۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی وزیر زادے سے کرے گا، لیکن شرط یہ تھی کہ لڑکی بھی اس رشتے کو پسند کرے۔ لڑکی بیاہنے کے قابل ہو چکی تھی، اس لیے ایک دن بادشاہ نے بیٹی سے کہا، وزیر نے اپنے لڑکے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، لڑکا مجھے پسند ہے لیکن تمہاری رضامندی بھی ضروری ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور، چاہے وزیر کا بیٹا ہو یا کوئی اور، میں تو اس سے شادی کروں گی جو میری شرطیں پوری کرے۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ باپ نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے لیے 3 لال لے کر آئے، لڑکی نے جواب دیا۔ بادشاہ یہ سن کر زور سے ہنسا اور بولا، بیٹی، میرا خیال ہے تم یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہہ رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ملک میں لال نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔
ابا حضور، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، میں اسی سے شادی کروں گی جو مجھے 3 لال لا کر دے گا۔ وزیر نے جب سنا تو بادشاہ سے کہا، حضور ملک میں منادی کرا دینی چاہیے، شاید کوئی شخص ایسا مل جائے جس کے پاس 3 لال ہوں، وہ لال لے کر آئے تو اسے ان کی قیمت دے دی جائے اور شہزادی سے کہہ دیا جائے کہ یہ لال وزیر زادہ لے کر آیا ہے۔ ملک کے ہر شہر ہر گاؤں میں ڈھنڈورا پٹوا دیا گیا۔ عبداللہ نے یہ اعلان سنا تو اسے اس لال کا خیال آیا جو اسے جنگل سے ملا تھا۔ اس نے لال لیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا، حضور میرے پاس 1 لال ہے اور یہ اتنا قیمتی اور خوبصورت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر لال لے لیا کہ 3 نہیں ملتے تو چلو ایک ہی صحیح۔ وہ لال لے کر بیٹی کے پاس گیا تو اس نے لال دیکھ کر کہا، ابا حضور یہ تو 1 ہے، میری شرط 3 کی ہے۔ باپ نے بیٹی کو بہت سمجھایا بجھایا لیکن وہ 1 لال لے کر راضی نہ ہوئی۔ اگلے روز بادشاہ نے عبداللہ کو دربار میں بلایا اور کہا، مجھے ایسے ہی 2 لال اور چاہیے، یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا، منہ مانگا انعام دوں گا ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہت اچھا حضور، عبداللہ نے جواب دیا۔ واپس آ کر اس نے دکان میں تالا لگایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ اسی جنگل میں پہنچا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لڑکی اب بھی پہلے کی طرح درخت سے الٹی لٹک رہی تھی۔ وہ لڑکی کے قریب گیا ہی تھا کہ ایک دم بجلی سی چمکی، پھر زور کا دھماکہ ہوا۔ پلک جھپکتے میں اس کے سامنے ایک نہایت بد شکل آدمی کھڑا تھا جس نے سر سے پاؤں تک سیاہ چگا پہن رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی نظر عبداللہ پر نہیں پڑی۔ عبداللہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ کالا کلوٹا آدمی جادوگر تھا۔ اس نے لڑکی کو درخت سے اتار کر زمین پر لٹا دیا، پھر اس کی گردن کے زخم پر منتر پھونک کر ہاتھ ہلائے۔ لڑکی کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے زرد چہرے پر سرخی آ گئی تھی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ جادوگر نے چھڑی نکالی اور لڑکی کو مارنے لگا۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں، کبھی نہیں، بے شک تم میری گردن 1000 بار کاٹ دو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، لڑکی نے چیخ کر جواب دیا۔ جادوگر نے چھڑی گھما کر لڑکی کو ماری اور دوبارہ پوچھا، بولو مانو گی یا نہیں؟ جادوگر دوسری چھڑی مارنے والا تھا کہ عبداللہ درخت کی اوٹ سے باہر نکلا اور تلوار کے ایک ہی وار سے جادوگر کا سر اڑا دیا۔ لڑکی حیران رہ گئی، اس پر ظلم کرنے والے کا یہ حشر ہوگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر عبداللہ کے قدموں میں گر گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی، آپ نے مجھے اس ظالم سے بچایا، میں عمر بھر آپ کی غلام رہوں گی۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی، میرا نام روبی ہے، میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ 1 برس پہلے میں اپنے محل کے باغ میں بیٹھی تھی کہ سمندر میں زور کا طوفان آ گیا اور ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے اٹھا کر اس جنگل میں پھینک گیا۔ یہاں یہ جادوگر بیٹھا تھا، مجھے دیکھتے ہی رعب سے بولا، زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ کو خوب پیٹا اور میرے پاؤں میں رسا باندھ کر درخت سے الٹا لٹکا دیا، پھر میری گردن خنجر سے زخمی کر کے سر کے نیچے پیالہ رکھ دیا تاکہ خون کا جو قطرہ بھی گرے اس میں جمع ہوتا جائے۔ میرے خون کا ہر قطرہ لال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہر رات میرے پاس آتا، مجھے درخت سے اتار کر زندہ کرتا اور چھڑی سے خوب مارتا، لیکن اب میں آزاد ہوں، آپ کی باندھی ہوں۔ لڑکی نے اپنی کہانی ختم کی تو عبداللہ نے کہا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی نے شرما کر سر جھکا دیا اور پھر بولی، جب تک میرے پاس دلہنوں والا جوڑا نہیں ہوگا میری شادی نہیں ہوگی۔ ڈولی اٹھانے والے کہار بھی ہونے چاہیے، اس لیے آپ مجھے سمندر کے ساحل تک لے جائیں۔ عبداللہ نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سمندر کی طرف چل دیا۔ رات ختم ہونے والی تھی، سورج کی روشنی ہولے ہولے پھیلنے لگی تھی۔ یہاں رک جائیے، لڑکی گھوڑے سے اترتے ہوئے بولی، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی، جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی سمندر میں کود گئی اور آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عبداللہ نے چند گھنٹے انتظار کیا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کھڑا ہے۔ وہ برابر پانی کو گھور رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ سمندر کی ہر لہر اسے لڑکی کے واپس آنے کی امید دلاتی تھی، مگر گہرے نیلے پانی پر سورج کی چمک کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار بہت دور سمندر کی سطح پر اسے ایک دھبا سا دکھائی دیا۔ ہولے ہولے یہ دھبا بڑا ہونے لگا، پھر ایسا لگا جیسے ایک چھوٹا سا جلوس سمندر میں سے نکل کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ جلوس ساحل پر اترا تو عبداللہ نے دیکھا کہ روبی لال رنگ کا جوڑا پہنے ڈولی میں بیٹھی ہے۔ ڈولی کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور اس کو 8 کہاروں نے اٹھا رکھا تھا۔ اتنے ہی آدمی تلواریں ہاتھ میں لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بارات کے آگے ایک لمبا تڑنگا مرد سر پر تاج رکھے، کمر میں تلوار لگائے، کالے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس آدمی نے عبداللہ کے پاس آ کر کہا، شہزادے، سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔
خدا کی مدد اور اپنی بہادری سے آپ نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک بڑے سے بڑا بہادر نہ کر سکا۔ آپ ظالم جادوگر سے ہماری شہزادی کو چھڑا لائے۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر شہزادی آپ ہی کو بخش دی۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اتنا کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ سمندر کی لہروں میں اس کا نشان تک نظر نہیں آیا۔ عبداللہ روبی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ گیا اور اس کو لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ دونوں میاں بیوی بے حد خوش تھے۔ ادھر بادشاہ لالوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ عبداللہ شہر میں واپس آ چکا ہے اور اس نے شادی رچا لی ہے تو اس کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے فوراً عبداللہ کو طلب کیا اور پوچھا، باقی 2 لال کہاں ہیں؟ بادشاہ سلامت، عبداللہ نے کہا، میری شادی ہو گئی ہے، اس جھنجٹ میں ایسا پھنسا کہ لال لانا بھول گیا۔ مہربانی فرما کر 1 مہینے کی مہلت دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر لال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، 1 ماہ کے بعد یا تو میں لال لوں گا یا تمہارا سر۔ عبداللہ گھر واپس آیا تو خیالوں میں گم تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اب تو روبی جادوگر کے چنگل سے نکل کر اس کے پاس آ گئی ہے، لال کہاں سے آئیں گے؟ روبی نے شوہر کو پریشان دیکھا تو سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے پوچھا، بادشاہ نے آپ سے کیا کہا جو آپ اس قدر اداس ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر میں 2 لال نہ لا سکا تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے بتایا، لو، اس سے آسان کام تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ خواہ پریشان ہیں۔ روبی نے ہنس کر کہا، آپ جب حکم کریں لال حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر روبی دوڑ کر چاقو لائی اور اس کی نوک اپنے بائیں بازو میں چبھو دی۔ زخم میں سے خون کے 2 بڑے بڑے قطرے ٹپکے اور زمین پر گرتے ہی لال بن گئے۔ عبداللہ نے لال اٹھا لیے، رب کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے عبداللہ کے ہاتھ میں لال دیکھے تو خوش ہو کر بولا، کہو کیا انعام دوں؟ کچھ نہیں حضور، عبداللہ نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ شہزادی صاحبہ کے لیے میری طرف سے تحفے ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی کو لال دے کر کہا، اب بتاؤ وزیر کے بیٹے سے شادی منظور ہے یا نہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور، یہ تو میری پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص میرے ہار کے لیے دودھیا رنگ کے بڑے بڑے موتی لائے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ میری بچی، ایسے موتی تو ملک بھر میں نہیں، تم کیسی ناممکن چیز مانگتی ہو؟ یہ میں بھی جانتی ہوں کہ ایسے موتی ہمارے ملک میں نہیں ہیں، لیکن جو شخص 3 لال لایا ہے وہی میرے ہار کے لیے یہ موتی بھی لا سکتا ہے۔ اگلے روز بادشاہ نے پھر عبداللہ سوداگر کو بلا بھیجا اور جب وہ آیا تو اس سے کہا، مجھے دودھیا رنگ کے سچے موتی چاہیے تاکہ میری بیٹی ان کا ہار بنا سکے۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ لے آؤں گا حضور، بیچارے عبداللہ نے سر جھکا کر کہا۔ گھر پہنچتے ہی عبداللہ نے یہ کہانی روبی کو کہہ سنائی اور کہا، موتی اتنے ہوں کہ شہزادی کا ہار بن سکے۔ ٹھیک ہے، روبی نے کہا، بادشاہ کو موتی بھی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی ایک چٹھی لکھی، پھر اسے بند کر کے اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی اور عبداللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، سمندر کے ساحل پر اس جگہ لے جائیے جہاں سے میں نکلی تھی، وہاں کھڑے ہو کر 3 بار پکارنا، اے سمندر کے بادشاہ، اے سمندر کے بادشاہ، اے سمندر کے بادشاہ۔ 3 بار کہہ چکو گے تو ایک ایلچی آئے گا، اس کو یہ چٹھی دے دینا۔ ڈرنا ہرگز نہیں، خواہ وہ کیسا ہی ہو۔ ایلچی چٹھی لے کر چلا جائے تو وہیں انتظار کرتے رہنا، خواہ 1 دن لگے، 2 دن لگے یا 3 دن، اس کی واپسی تک وہیں کھڑے رہنا۔ عبداللہ نے چٹھی لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ پھر اس نے 3 بار بلند آواز سے پکارا، اے سمندر کے بادشاہ۔ آخری لفظ اس کے منہ میں تھا کہ پانی کی سطح پر ایک سیاہ جن نمودار ہوا۔ وہ عام آدمیوں سے 10 گنا بڑا تھا۔ عبداللہ نے چٹھی اس کی طرف بڑھا دی، وہ چٹھی لے کر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے 3 دن اور 3 راتیں سمندر کے کنارے گزاری۔ آخر چوتھے روز صبح کو سمندر کی سطح پر پہلے کی طرح ایک جلوس نظر آیا۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ قہر ایک ڈولی اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ ڈولی میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جو روبی جیسی سرخ و سفید نہیں بلکہ موتیوں جیسی دودھیا ہے۔ بارات کے آگے آگے وہی گھڑ سوار تھا جو روبی کے ساتھ آیا تھا۔ گھڑ سوار نے عبداللہ کو سلام کر کے کہا، شہزادے، سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ڈولی میں موتی ہے سمندر کے بادشاہ کے وزیر کی بیٹی، اس نے یہ بھی تمہیں بخش دی۔ اس نے یہ کہا اور گھوڑے سمیت پانی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ عبداللہ موتی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ روبی نے دونوں کا شاندار استقبال کیا، دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ 7 دن 7 راتیں دعوتیں ہوتی رہیں، سب خوش تھے۔ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا، بیگم، کل مجھے بادشاہ کی خدمت میں موتی پیش کرنا ہے، بولو کیا کروں؟
रूबी ने उसी वक्त मोती को कमरे में बुलाया और बुरा भला कहने लगी। मोती और अब्दुल्ला हैरान थे कि रूबी बिला वजह क्यों लड़ रही है। अचानक रूबी ने उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मोती के गाल पर दे मारा। मोती रोने लगी। उसके खूबसूरत गालों पर बड़े बड़े आंसू ढलकने लगे। रूबी उन आंसुओं को सोने के प्याले में जमा करती गई। फिर उसने मोती को गले लगाकर खूब प्यार किया। सोने का प्याला दूधिया रंग के बड़े बड़े मोतियों से भर चुका था। दूसरे दिन अब्दुल्ला मोती लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। शहजादी भी खुश थी, लेकिन अब उसने बाप के सामने तीसरी शर्त रख दी। उसने कहा, अब्बा जान, मेरी 2 शर्तें तो पूरी हो गईं। तीसरी शर्त ये है कि मेरे लिए मुश्क से भरी हुई एक डिबिया लाई जाए। बेटी, क्या ये तुम्हारी आखिरी फरमाइश है? बादशाह ने पूछा। हाँ अब्बा जान, ये मेरी आखिरी फरमाइश है। बादशाह ने एक बार फिर अब्दुल्ला को तलब किया और कहा, अभी एक चीज़ बाकी है और वो है मुश्क से भरी डिबिया। ये डिबिया 1 माह के अंदर अंदर पेश करो, वरना सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया और सलाम करके चला आया। घर पहुंचकर उसने सारा किस्सा रूबी को सुनाया और कहा, बेगम, अब के बादशाह ने मुश्क की फरमाइश की है। तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुश्क कहाँ से मिलेगी मुझे तो ये भी मालूम नहीं। मुश्क भी मिल जाएगी, रूबी ने जवाब दिया और फिर खत लिखने बैठ गई। लिख चुकी तो अंगूठी से मोहर लगाकर उसे बंद किया और अब्दुल्लाह के हवाले करके उसे उसी जगह जाने के लिए कहा जहां वो पहले 2 बार गया था। उसने ताकीद की कि वहां पहुंचकर वो 3 बार समंदर के बादशाह को पुकारे और एलची को खत देकर जवाब का इंतज़ार करे। रूबी ने जो कुछ समझाया था अब्दुल्लाह ने वैसे ही किया। उसने पहले की तरह 3 बार आवाज़ें दी तो वही स्याह फाम जिन पानी की सतह पर नमूदार हुआ और ख़त लेकर पानी में गायब हो गया। अब्दुल्लाह 3 दिन और 3 रातें इंतज़ार करता रहा। आखिर चौथे दिन सुबह सवेरे उसको पानी की सतह पर वही जुलूस नज़र आया। ये जुलूस भी उसकी तरफ चला आ रहा था। डोली में एक हसीन लड़की बैठी थी। उसके बाल सुनहरी थे, चेहरे की रंगत सोने की तरह दमक रही थी। वो मर्द जो जुलूस के आगे आगे काले घोड़े पर सवार था अब्दुल्लाह के पास आकर बोला, शहजादे, ये मुश्क है समंदर के बादशाह के सिपह सालार की बेटी। ये तुम्हारी तीसरी बीवी होगी। अब्दुल्लाह लड़की के साथ डोली में बैठ गया और डोली सीधी उसके घर आ गई। रूबी और मोती ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। शादी की तैयारियां पहले से हो चुकी थीं। खूब धूम धड़के से ब्याह हुआ। कई दिन तक दावतें होती रहीं। एक दिन अब्दुल्लाह ने रूबी से कहा, बेगम, मुश्क की खुशबू से घर भर महका रहता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस खुशबू से डिबिया कैसे भरी जा सकती है। तुम जानती हो बादशाह को मुश्क पेश करने का वक्त आ पहुंचा है। रूबी ने कहा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। ये कहकर उसने मुश्क को बुलाया और हम्माम में ले गई। जैसे ही मुश्क गर्म हम्माम में दाखिल हुई उसके जिस्म से पसीना निकलने लगा। रूबी ने यह पसीना डिबिया में भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो लबालब भर गई। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल्लाह डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह खुशी से चीख उठा, मांगो, क्या मांगते हो? अब मेरी बेटी वजीर के बेटे से शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। अब्दुल्लाह ने कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं हुजूर। शहजादी मुश्क लेकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने वजीर के बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया और बोली, अब्बा जान, मैंने कहा था कि मैं उस शख्स से शादी करूंगी जो मेरे लिए 3 लाल सच्चे मोती और मुश्क से भरी हुई डिबिया लेकर आएगा। आपके ख्याल में ये कीमती और नायाब चीज़ें वजीर का बेटा लेकर आया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी लाया हो, ये तोहफे वजीर के बेटे ने तुम्हें दिए हैं। बाप ने समझाया, नहीं, ये तोहफे अब्दुल्लाह ने मुझे दिए हैं और मैं उसी से शादी करूंगी और किसी से नहीं। बेटी, अब्दुल्लाह की तो पहले ही 3 बीवियां हैं, तुम समझती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ अब्बा जान, ये तीनों बीवियां समंदर की बेटियां हैं। शहजादी तो सब कुछ जानती थी। उसने बाप को बताया, बड़ी बीवी का नाम रूबी है, मंझली का मोती और छोटी का मुश्क। बादशाह को बेटी की ख्वाहिश के सामने झुकना पड़ा। अब्दुल्लाह सौदागर और शहजादी की शादी उसी दिन हो गई। मुल्क भर में जश्न मनाया गया। गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाया गया। अब्दुल्लाह सौदागर अपनी बीवियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। चारों बीवियां बहनों की तरह रहती थीं और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जलती थीं। अब्दुल्लाह सबके साथ कुरान के हुक्म के मुताबिक एक जैसा सलूक करता था। शहजादी का बाप जब बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपना तख्त और ताज अब्दुल्लाह को सौंप दिया और उसने उस मुल्क पर निहायत अक्लमंदी और इंसाफ के साथ साल हुकूमत की।